ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. یا قابل التوبات، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی لہ مقامہ کا پوتا اس وقت سورہ مبارکہ ابراہیم کے چوتھے رکوع کی آیات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سورہ ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید کا 14 نمبر کا سورہ ہے، اور اس کے رکوع نمبر 4 میں 6 آیات ہیں جن کے نشانات ہیں 22 سے لے کر 27 تک۔ آیت نمبر 22 سے تلاوت کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاختلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم۔ ترجمہ: اور جب جو ہونا ہے ہو چکا ہوگا اور فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، اور میں نے جتنے بھی وعدے کیے تھے یا سبز باغ دکھائے تھے وہ میں نے کوئی بھی پورا نہ کیا، وہ سب کے سب وعدے غلط ثابت ہوئے، مگر میرا تم پر کوئی زور بھی تو نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تو بس تمہیں بلایا تھا اور تم نے میرا کہنا مان لیا۔ تو اب تم مجھے ملامت مت کرو، بلکہ تم خود اپنے آپ پر لعنت ملامت کرو۔ یہاں نہ تو میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدا کی خدائی میں شریک بنا رکھا تھا، میں تو اس شرک کا بھی انکاری ہوں۔ یقیناً ظالموں کے لیے تو بڑی سخت تکلیف دینے والی سزا ہونی ہی چاہیے۔ شیطان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے گلے شکوے اس حد تک تو بالکل صحیح ہیں کہ میں جھوٹا تھا اور خدا سچا ہے اور تھا، مجھے اس بات سے قطعاً کوئی انکار بھی نہیں ہے۔ میں خود مانتا ہوں کہ جو بھروسے میں نے تمہیں دلائے تھے اور جن وعدوں کا لالچ میں نے تمہیں دیا تھا اور جو سب باغ تمہیں میں نے دکھا کر تم سے گناہ پر گناہ کروائے تھے، وہ سب جھوٹے ڈھکوسلے تھے، ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ اور یہ پٹی جو میں نے تمہیں پڑھائی تھی کہ آخرت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ سب جھوٹ، مکر اور فریب تھا۔ شفاعت کا غلط تصور کہ تم جو چاہو کرو، فلاں دیوتا یا فلاں بزرگ تمہارے گناہ بخشوا دیں گے، یہ سب باتیں صرف تم کو بیوقوف بنانے کے لیے میں نے کی تھی، مگر یہ بات بھی تو حقیقت ہے کہ میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں زبردستی غلط راستے کی طرف نہیں کھینچا تھا، میں نے تو صرف تمہیں سچے سیدھے راستے کے مقابلے پر غلط و بالکل غلط اور قطعاً باطل راستہ دکھایا تھا۔ سچائی کے مقابلے پر جھوٹ کی طرف بلایا تھا، نیکی کے مقابلے پر برائی کی طرف تمہیں پکارا تھا، زبردستی نہیں منوایا تھا۔ ماننے نہ ماننے کا اختیار پورے کا پورا خود تمہارے پاس تھا، میرے پاس تم کو مجبور کرنے کی کوئی طاقت نہ تھی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ برائی کی طرف بلانے کا میں ضرور ذمہ دار ہوں اور میں اس کی سزا پاؤں گا، مگر آپ لوگوں نے جو میرے پکارنے کو مانا اس کی ذمہ داری مجھ پر کیوں ڈال رہے ہو؟ تم نے خود اپنے اختیارات کو غلط استعمال کیا، تم نے خود اپنی ذمہ داری کو نہ پہچانا۔ یہ تفہیم القرآن میں
علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے، انسان جو شرک کرتا ہے وہ اصل میں عبادت میں نہیں بلکہ اطاعت میں کرتا ہے۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ شیطان کی کامل اطاعت کیے جانا عملاً اس کو خدا کا شریک بنا لینا ہے۔ اور تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ شرک صرف بت پرستی کا نام نہیں ہے، کسی بھی غیر خدا کی اس طرح کامل اطاعت کرنا جیسی اطاعت خدا کی جانی چاہیے، یہ بھی شرک ہے۔ اور انسان اپنے اعمال میں خود مختار ہے، اس لیے اپنے اچھے برے اعمال کا وہ خود ذمہ دار ہے۔ تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آیت میں کفر و انکار سے مراد بغیت یعنی علیحدہ ہو جانا ہے۔ آیت نمبر 23، وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَام۔ ترجمہ، بخلاف اس کے جن لوگوں نے خدا اور ابدی حقیقتوں کو مانا اور اچھے اچھے کام بھی کیے تو وہ ایسے گھنے اور سبز و شاداب باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وہ ان باغوں میں اپنے پالنے والے مالک کے حکم سے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان باغوں میں ان کا استقبال صاحب سلامت اور سلامتی کی مبارکباد سلام کے لفظ سے ہوا کرے گی۔ تفسیر موضوع القرآن میں لکھا ہے کہ دنیا میں سلام دعا ہے۔ سلام کے معنی دنیا میں یہ ہیں کہ خدا تمہیں سلامت رکھے، ہر آفت سے محفوظ رکھے، مگر آخرت میں سلام مبارکباد ہے، یعنی تمہیں جنت و جنت کی خوشیاں مبارک ہوں، تم ہر آفت سے محفوظ ہو۔ آیت نمبر 24، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَالشَّجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ ترجمہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ یعنی پاک کلمے کی کیسی اچھی مثال بیان کی ہے؟ اس کی مثال اچھے درخت کی سی ہے جس کی جڑ تو زمین میں گہری جمی ہوئی ہو اور اس کی شاخ آسمان سے باتیں کر رہی ہو۔ آیت نمبر 25، توتی اکلہا کل حین باذن ربہا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ، اور جو اپنا پھل ہر آن اپنے پالنے والے مالک کے حکم سے دیتا رہتا ہو، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں پیش کرتا ہے تاکہ لوگ ان سے سبق سیکھیں یا ہوش میں آ جائیں۔ کلمہ طیبہ یا کلمہ توحید درخت کی جڑ کی طرح ہے، اور وہ تمام اچھے اعمال جو اس کے نتائج ہیں اس کی شاخوں کی طرح ہیں۔ پھر کلمہ طیبہ پر ایمان اچھے اعمال کو شاخوں کی طرح آسمان کی طرف لے جانا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کا بول بالا دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ آسمان سے مراد اس جگہ بلندی ہے، یہ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے۔ اور تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ اللہ نے مومن کے ایمان کو درخت سے تشبیہ دی ہے۔ مومن کا ایمان اس کے دل میں ثابت و مضبوط رہتا ہے، اس کے اعمال آسمانوں میں اعلیٰ علیین میں پہنچتے ہیں اور ان کا ثواب ہر زمانے میں ملتا رہتا ہے، اور اس کے برعکس کلمہ کفر کافر کے دل میں رہتا ہے، وہ اندھی تقلید میں گرفتار رہتا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، اسی لیے اس کو ثبات و استقرار نہیں ہوتا، اس کے اعمال بھی قابل قبول نہیں ہوتے۔ اس کی مثال اندرائن کی سی ہے کہ جس کی نہ جڑ ہوتی ہے نہ شاخیں، نہ اسے قرار و ثبات و پائیداری ہوتی ہے اور نہ اس کا کوئی اعتبار ہوتا ہے۔ آیت نمبر 26، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ ترجمہ، اور خراب و ناپاک کلمے کی مثال خراب نسل کے درخت کی سی ہے جو زمین کے اوپر ہی سے
اکھاڑ لیا جائے اسے قرار ہی نہ ہو۔ تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، شجرہ طیبہ یعنی اچھے نسل کے درخت اور شجرہ خبیثہ یعنی خراب نسل کے درخت، یہ دونوں مثالیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے اطہار علیہم الصلاۃ والسلام ان کے دشمنوں سے متعلق ہیں۔ تفسیر فتح الرحمان میں لکھا ہے کہ آیت کا حاصل مطلب یہ ہے، سچی شریعت عالم ملکوت میں قائم ہے اور دنیا میں روز بروز نئی مقبولیت حاصل کرتی ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جاہلیت والا دھرم عالم بالا میں قائم نہیں رہتا، تھوڑے دن آدمیوں میں پھیلتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے۔ تفسیر فصل خطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا کہ آیت میں ان تمام معانی کی گنجائش موجود ہے جو اکثر مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں مفاہیم بیان کیے ہیں۔ آیت نمبر 27، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ ترجمہ، اللہ ایمانداروں کو اس اچھی پاک بات پر دنیا و آخرت دونوں میں ثابت قدم رکھتا ہے اور ظالموں کو گمراہ قرار دیتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے کہ وہ جو چاہے وہ کرے۔ تفسیر عیاشی میں لکھا ہے کہ خدا فرماتے ہیں کہ اللہ ایمان والوں کو ثابت رکھتا ہے قول ثابت پر دنیا و آخرت میں، وہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ۔ پھر قبر میں نظر کی حد تک وسعت دی جائے گی، مومن کی قبر اور مومن کی قبر میں جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا اور منکر نکیر کہیں گے آرام سے سو جا، جس طرح بے فکر جوان سویا کرتے ہیں۔ لیکن اگر مرنے والا کافر ہوگا تو اس کا عمل بری شکل میں اس کے سامنے مرتے وقت آئے گا، اس کو دوزخ کی بشارت دی جائے گی۔ فرشتے قبر میں اس سے اس کے نبی اور اس کے دین کے متعلق پوچھیں گے تو وہ کہے گا مجھے کچھ پتہ نہیں، بس اس کے سر پر جہنم کا گرز مارا جائے گا کہ تمام ذی روح سوائے انسانوں جنوں کے اس کی آواز کو سنیں گے اور گھبرا جائیں گے۔ پھر اس کی قبر میں جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا، جہنم کا فرش بچھا دیا جائے گا اور جہنم کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ جہنم کے سانپ بچھو اس کی قبر میں موجود ہوں گے اور اس کو کاٹتے رہیں گے اور اس کا دماغ ناخنوں کے ذریعے پگھل کر باہر نکل آئے گا اور قیامت تک اسی حالت میں رہے گا۔ الامان الحفیظ۔ یہاں پر تفسیر عارفانہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اہل ایمان کو توحید اور کلمہ توحید کو دل سے مان لینے کی وجہ سے زندگی بھر اور پھر مرنے کے بعد سیر فی الحقائق کی قدرت خدا عطا فرماتا ہے۔ ارباب احوال کی سیر انوار ذکر کی برکت سے اللہ ثابت رکھے گا، وہ ہمیشہ ملکوت السماوات والارض میں سیر کرتے رہیں گے، بلکہ انوار ذکر کر کے پروں کی طاقت سے جبروت کے عالم میں انہیں پرواز کی طاقت بخش دی جائے گی۔ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں بخل، بزدلی، رذیل عمر، دجال کی فتنے اور عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہم بھی یہی دعا مانگتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں بخل، بزدلی، رذیل عمر، دجال کی فتنے اور عذاب قبر سے پناہ میں رکھ اور ہمیں قرآن پڑھنے، اس کے معانی کو سمجھنے، اس کی تفسیر کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔